مومنوں، ہم ہر روز 3 وقت دعا پڑھتے ہیں اور ہمارا امام ہمیں ہمیشہ یہ یاد کراتا رہتا ہے کہ تم اپنی دعا کا مطلب سمجھو۔ دعا کے اندر بڑے بڑے راز ہیں، بڑی بڑی معرفت کی چیزیں ہیں۔ دعا کے اندر ہماری ہسٹری بھی ہے۔ دعا کے اندر علی اور نبی کی شناخت کا ذکر ہے۔ دعا پڑھتے پڑھتے ہماری دعا کے اندر جو تیسرا پارٹ ہے اس کے متعلق مجھے ایسا ہوا کہ جماعت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا کے چوتھے پارٹ میں ایک بڑی سمجھنے جیسی اور بڑی دور اندیشی والی بات ہے جو آج میں آپ ذکر کرتا ہوں۔ مولانا حاضر امام پر صلوات پڑھو دنگارو صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک، خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بہت اچھی چیز ہے۔ یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث، جنہوں نے نقض کیا یعنی توڑ دی بیعت کو، بیعت کی پرواہ نہ کی، فإنما ينقص على نفسه، انہوں نے خود اپنے نفس کے ساتھ بے انصافی کی۔ ومن اوفى، مگر جنہوں نے بیعت کر کے وفا کی، وعدہ پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، خدا کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں 1-2 پوائنٹ ضرور سمجھنے جیسے ہیں۔ میں آگے بڑھوں اس کے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے محمد کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے یا ہم مکھی کامڑیا صاحبان سے یا ادھر مکھیانی کامڑیانی صاحبہ سے جو دعا کراتے ہیں، تو دعا کراتے وقت اپنا جو ہاتھ ہے نا اس کو ایسا نیچے کر لو، اور مکھی کمڑیا کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارا اسماعیلی طریقہ یہ ہے کہ دعا کراتے وقت ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو وہ بندہ گنہگار گت بخشے شاپیر بخشے، اور جب ہم مکھی کو ہاتھ دیتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایسا کر لو کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر مکھی کا ہاتھ ہونا چاہیے، اور اس فرمان کے حساب سے مکھی کا ہاتھ ہے وہ امام کا ہاتھ ہے یا کمڑیا کا، اور یہ امام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اونچا ہے، یعنی یہ قبول کرنے کی بات ہے، یہ عاجزی کی بات ہے، مانگنے کی بات ہے، اور یہ قبولات کی بات ہے۔ مگر جنہوں نے تیری بیعت کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا، انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، مگر جنہوں نے وعدہ پورا کیا
ان کو خدا کی طرف سے بڑا اجر ملے گا۔ ہجری سن 8 کا واقعہ ہے۔ رسول پاک کو نبی بنے ہوئے 21 برس ہو چکے تھے، مدینہ میں 8 برس ہو گئے تھے۔ رسول اکرم نے، آپ کو معلوم ہے کہ حج کا جو زمانہ ہے وہ برس کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی 2-4 دن میں یا جلدی چاند رات آنے والی ہے۔ یہ چاند رات حج کی چاند رات ہے، یہ ذی الحج ہوگا۔ تو ذی الحج کے مہینے میں رسول اکرم نے اعلان کیا کہ میں حج کرنے جاتا ہوں۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی۔ 10,000 مسلمان نبی کے ساتھ تیار ہوئے اور تقریباً 9 دن کے بعد مکہ کے قریب پہنچے۔ اس وقت تک مکہ کے اندر جو مشرکین تھے ان کو پتہ لگ گیا۔ انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ اے محمد، ہم اس برس تمہیں حج کرنے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم نے مسلمانوں کو کہا کہ یہ مکہ والے ہمیں آنے کے لیے منع کرتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ شاید لڑائی ہو جائے، تو لڑائی کے اندر کون میری مدد کرے گا، اس کے لیے میرے ہاتھ پہ وعدہ کرو، بیعت کرو۔ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضور بیٹھے اور ان 10,000 مسلمانوں نے رسول اکرم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور یہ بیعت کا مطلب ہے کہ ہم جان و مال سے تمہاری مدد کریں گے۔ اس بیعت کا ذکر خدا کرتا ہے، اس کو بیت الرضوان کہتے ہیں۔ 10,000 مسلمانوں نے جو پرومس کیا، بیعت کا مطلب ہے وعدہ کرنا کہ میں اپنی جان مال سے ہر حالت میں اس بیعت کو نبھاؤں گا، اور اس لیے بیعت جو ہے دینداروں وہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور یہ بیعت جو ہے یہ جان و مال کا قسم کھا کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت امام کا ہر فرمان مانیں گے، جان مال آل اولاد جو کچھ بھی ہے ہم امام کے حکم کے حساب سے ہم اس کے لیے قربان کریں گے۔ یہ ہے اسماعیلی طریقے میں وعدہ جو ہم اپنے 3 وقت کی دعا کے اندر ہر روز یاد کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے۔ میرا یہاں مقصد یہ ہے کہ جو مقصد امام نے دعا بناتے وقت فرمان میں رکھا کہ امام کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اس وعدے کو ہر روز 3 دفعہ یاد کرتے ہیں تاکہ ہم بھول نہ جائیں، اور دعا پڑھتے وقت ہمیں خود کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے حضرت امام کے دست مبارک پہ ہاتھ نیچے رکھ کے بیعت کی ہے، وعدہ کیا ہے کہ یا مولا میری جان، میرا مال، میرا جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں تیرے نام پر قربان ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ یہ وعدہ جس کو ہم بیعت کہتے ہیں ہر ایک اسماعیلی کو یاد رکھنا چاہیے۔ امام زمان کی فرمان برداری کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت امام کو اپنا امام ماننا، ہم ہر روز 3 دفعہ اس بات کی اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں، یادداشت دلاتے ہیں کہ ہم نے مولانا حضرت امام سے بیعت کی ہے۔ اس لیے ہمیں اب کوئی حق نہیں کہ ہم حضرت امام کی نافرمانی کریں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم حضرت امام کی نافرمانی کریں، کیونکہ ہم نے مولا کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔
اور یہ وعدہ قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ تطابق رکھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے محمد تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ امام کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ امام کی تابعداری جو ہے وہ اللہ کی تابعداری ہے۔ اس لیے کسی بھی اسماعیلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام کی نافرمانی جان بوجھ کر کرے۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، اس وجہ سے ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے مذہب کی بہت سی چیزیں نہیں کرتے۔ خدا ہماری مجبوریوں کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کیا ہوا معاف نہیں ہوتا، اس کی سزا ملتی ہے۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے محمد کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن شریف میں بسا اوقات جگہ جگہ یہ بات ہے کہ اللہ کی تابعداری کرو، محمد کی تابعداری کرو، اسی کا نام صراط المستقیم ہے۔ ابھی اللہ ہمیں دکھتا نہیں، محمد ہمارے اندر ہے نہیں، تو قرآن کی اس آیت کو یاد کرو کہ جو ہم سیکنڈ پارٹ میں بولتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تمہارے درمیان جو امر کا حاکم ہے، جس کو ہم امام کہتے ہیں، حضرت امام کہتے ہیں، حضرت امام کی تابعداری، محمد کی تابعداری، یہ اللہ کی تابعداری ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ الحمدللہ اسلام کے اوپر پکے اور مضبوط ہیں۔ کوئی بھی آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا تھا تو رسول اکرم کے پاس آ کے کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نبی کریم کو دیتا تھا، اور نبی بیعت لینے کے بعد اس کو کہتے تھے کہ ابھی کلمہ شہادہ پڑھو۔ وہ آدمی اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ آج اسماعیلیوں کے سوا محمد یا امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا دنیا بھر میں کوئی نہیں، اور جب تک کہ ہم نے محمد کی بیعت نہیں کی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خدا نور ہے، آنکھ سے نہیں دکھتا۔ محمد ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، تو کیا خدا کی یہ آیت غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، مگر عام مسلمان یہ سمجھتے نہیں۔ ہم اسماعیلی الحمدللہ اپنے پیروں کے وجہ سے، اپنے اماموں کی رحمت سے بہت خوش نصیب ہے کہ ہم حضرت جامع کے جو امام ہے اس کی ہم نے بیعت کی ہے۔ اور ہر امام کا جو جامع بدلتا ہے، یعنی ایک امام اس دنیا میں سے بدنی طور پہ چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو جانشین ہوتا ہے اس کی بیعت کرنی لازم ہے۔ جب امام سلطان محمد شہزاد تار کا جامع پورا ہوا تو الحمدللہ اس وقت جو 3,500 اسماعیلی تھے مولا کے حضور میں کیرو کے اندر، وہاں سے پھر ہم لوگ آسوان گئے۔ اس وقت اس کے اندر جو 3,500 کے قریب اسماعیلی تھے جنہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس میں یہ مولا کا یہ غلام موجود تھا، اور امام زمان نے ایک ایک سے ہماری بیعت لی۔ لیکن جو بعد میں جب مولا افریقہ کے اندر آئے بیعت کے کام کرنے کے لیے تو اس وقت ایک ایک کی بیعت نہ لی، اس لیے کہ آدمی بہت زیادہ تھے، مگر مولانا حضرت امام نے جماعت میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں تم سب کی بیعت قبول کرتا ہوں۔
تو یہ بیعت امام کی قبول ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں اس بات کے لیے کہ دنیا میں جو خدا کا نور موجود ہے اس نور کی ہم نے بیعت کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہمارے پیر صدر دین کے حکم کے حساب سے 13ویں دن ماں اور بچہ غسل کرتے ہیں اور جماعت خانے میں اس کو لے آتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ 7ویں دن ہوتا ہے، لیکن پیر صدر دین نے ہمیں 13 دن کی بات کہی ہے۔ ماں اور بچہ غسل کر کے جماعت خانے آتے ہیں اور مکھی صاحب کے ہاتھ پر امام زمان کی بیعت لے کے اس کو اسماعیلی مذہب میں داخل کرتے ہیں۔ ہر اسماعیلی بچے نے مکھی صاحب کے ہاتھ کے اوپر حضرت امام کی بیعت کی ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد مکھی صاحب اس کو چھانٹا دیتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں یا نام پہلے سے ہوتا ہے۔ کہنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک کہ بیعت نہیں کی بچہ اسماعیلی مذہب میں داخل نہیں ہے۔ مگر ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے اور ہمیں اپنی وعظوں میں یہ کہنا چاہیے تاکہ ان چھوٹے بچوں کو یہ یاد رہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کے ہاتھ پہ حضرت امام کی بیعت کی ہے۔ اور جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ، ان کو اپنے گھروں کے اندر کبھی کبھی بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ تم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسماعیلی مذہب قبول کیا ہے اور حضرت امام کا فرمان ماننا قبول کیا ہے۔ بار بار اس چیز کو اپنی زندگی میں دہرانا چاہیے۔ افریقہ کے اندر 75,000 اسماعیلی تھے ایک زمانے میں، جب مولانا سلطان محمد شاہ تار کی ڈائمنڈ جبلی ہوئی 1946 میں اگست مہینے کی 10 تاریخ کو مولانا سلطان محمد شاہ کو افریقہ کی جماعتوں نے ہیرے میں وزن کیا، ڈائمنڈ میں۔ اس وقت جو 75,000 اسماعیلی تھے ان سب نے امام کی بیعت کی تھی، لیکن جب 18 برس کا بچہ ہو جاتا تھا تو اس کو مفتی صاحب کے پاس آ کے اپنی اس بیعت کو واپس دہرانا چاہیے۔ بیعت تو ہو چکی بچپن کے اندر، لیکن 18 سال کی عمر پر اس بچے کو پھر یہ بیعت دہرانی چاہیے تاکہ اس کو اس عمر میں یاد رہے کہ میں نے امام کی بیعت کی ہے۔ اور امام کی بیعت یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہر حالت میں جان اگر جائے تو بھی، مال جائے تو بھی، اور کچھ بھی ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہو جائے، ہم حضرت امام کی بیعت نہیں توڑیں گے اور ہم اس کی غلامی میں، اس کی فرمان برداری کے اندر رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہے اسماعیلیزم۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ نظاری اسماعیلیہ۔ ہر بچے کو اس بات کا یاد کرانا چاہیے، ہر اسماعیلی کو، چھوٹا بڑا، اگرچہ وہ 80 سال کا 100 برس کا بھی ہو جائے تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور یہ چیز 3 دفعہ روزانہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں اپنی دعا کے اندر کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور اس بیعت کا مقصد یہ ہے کہ امام کا حکم مانو، امام کا فرمان مانو، امام کی یاد کرو، امام کو راضی کرو، امام کو خوش کرو۔ اور امام کہتا ہے، ہمارا مولا فرماتا ہے، جب تم جماعت خانے آتے ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوشی نہیں دیتی۔ ہم حضرت امام کو خوش کرنے کے لیے جماعت خانے آتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارا فرض بھی ہے، اور امام اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس کی فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اے مومنو، میں آپ کو یاد کراتا ہوں، جماعت خانے ہر روز آؤ،
جماعت خانے ہر روز آؤ. بیعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنے حاضر امام کو خوش کریں، اور امام فرماتا ہے جب بھی تم جماعت خانے آتے ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. امام کو خوش کرنے کے لیے بھی جماعت خانے آیا کرو، ضرور آؤ، سوا کہ کوئی مجبوری آ جائے اور بات ہے. وہ رحیم و کریم مولا بہت ہی شفیق ہے، اس سے زیادہ شفیق کوئی نہیں. اگر ہم کوئی مجبوری میں آ گئے اور جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے، مگر دوسرے دن ضرور آنا چاہیے، ہر روز آنا چاہیے، روزانہ محنت کر کے آؤ. یہ چیز عبادت میں شامل ہے. اور اگر آپ ہر روز جماعت خانے نہیں آتے تو مولانا حاضر امام کہتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے مجھے اس بات سے رنج ہوتا ہے، مجھے دکھ لگتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے. تو کیا ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے تو مولا کو دکھ دینے کے لیے، مولا کو ناراض کرنے کے لیے ہم نے بیعت کی؟ نہیں دیندارو، کوئی بھی سچا اچھا اسماعیلی حضرت امام کو دکھ نہیں دے گا، حضرت امام کو رنجیدہ نہیں کرے گا. اس بات کو یاد کرو اور روز جماعت خانے آؤ. اور اگر جان بوجھ کے نہیں آتے تو امام کو دکھ دیتے ہو، امام کو رنجیدہ کرتے ہو، اس کی وجہ سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، برکت چلی جاتی ہے. چاروں طرف سے بدیاں برائیاں بلائیں ہم کو گھیر لیتے ہیں، اور امام اگر راضی ہوا تو ہمیں برکتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، آفتیں بلائیں دور ہوتی ہیں. اس کی دعا سے، اس کی رحمت سے ہم دین و دنیا کے اندر اچھے اور بہت اچھے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی اچھے بنیں گے. آج کا میرا پیغام یہ ہے، آج کی میری عرض یہ ہے، اے مومنو جماعت خانے روز آؤ اور حضرت امام کی تابعداری کرو، حضرت امام کی بیعت کو ہر روز یاد رکھو اور دین و دنیا میں آباد بنو. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، تندرستی دے، بلائیں بیماریاں دور کرے، دشمن آپ کے دفاع کرے، زمینی آسمانی سب طرح کی خرابیاں ناگہانی مصیبتیں دور کرے، آپ کی روزی رزق میں برکت دے، دسوند سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، صحت کے ساتھ آپ کو لمبی سکھ والی زندگی دے، اور تمام جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، ہر ایک خاندان میں جماعتوں کے اندر محبت و اتفاق کی بخشش دے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر راضی رہے اور ہمیشہ 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 اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے. سکھی رہو، آباد رہو. ایسا